دیکھتے ہیں پولس رسول اپنے روحانی بیٹے تیموتھیوس نام پہلا خط لکھتے ہیں. تیموتھیوس پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت سنیں گے اور پڑھیں گے. پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے سنیے. خدا کا کلام فرماتا ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو ابھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائے گئے ہیں ان کے لیے میں نمونہ بنوں. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. خدا کی تعریف ہے. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو. یہ پرجوش نعرہ ہمیں خدا کی حضوری میں متحرک کر دیتا ہے. آمین، ہلیلویا، یار ہلیلویا. آج کا مضمون ہے نمونہ. کیا ہے؟ نمونہ، ایگزامپل. آپ اگر غور کریں تو اکثر با اختیار لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق، با اختیار لوگ جج، مجسٹریٹ، پولیس، عدالتیں گناہ کرنے والوں کو سزا دیتی ہے. اس سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ جس نے غلطی اور گناہ کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ گناہگار کو سزا اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ دوسرے اس سے سبق حاصل کریں. سزا پانے والا اپنے گناہ کی سزا پا رہا ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. اگر ہم نے بھی اس غلطی کو دہرایا، اگر ہم نے بھی اس گناہ کو کیا تو ہمیں بھی سزا ملے گی. سو غلطی پر، گناہ پر، خطا پر سزا ملنے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو گناہ کا خمیازہ بھگتنا ہے، گناہ کا اجر ہے، اور دوسرا دوسروں کے لیے نمونہ ہے. لیکن بائبل مقدس کا خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے، لیکن اس کا نمونہ بنانے کا 2 طریقہ کار ہے. پہلے نمبر پر وہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. جب کوئی خدا کے قوانین کو توڑتا ہے، جب خدا کے قوانین کو پامال کرتا ہے، خدا کے خلاف جاتا ہے،
خدا کیا کرتا ہے؟ اس شخص کو اس قدر سزا دیتا ہے کہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، لوگ خوف کھاتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ اس کام سے بچتے ہیں۔ لیکن دوسری بات، خدا کا قانون کچھ اور زبردست ہے۔ خدا اس گنہگار کو، خدا اس قانون توڑنے والے کو، غور سے سنیے، یہ بڑی پھر کی بات ہے، اس قانون توڑنے والے اور اس گنہگار کو ایسا نمونہ بناتا ہے کہ اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب گناہ کرنے والا، جرم کرنے والا، خدا کا قانون توڑنے والا اقرار کرے اور معافی مانگ لے، خدا معاف بھی کر دیتا ہے اور ساتھ میں سرفراز بھی کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو خدا کے کام کرنے کے طریقے انسانوں کے کام کرنے کے طریقوں سے بالکل ڈیفرنٹ، بالکل جدا ہے۔ اور آج کا حوالہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خدا کے قانون توڑنے والا کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتا اور اقرار کر رہا ہے کہ میں نے خدا کے قوانین کو توڑا ہے، میں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، میں نے خدا کے خلاف کفر بکا ہے۔ سنیے گا، میں یہ آپ کو بھید کی بات بتانے لگا ہوں۔ اگر پول اقرار نہیں کرتا، اگر پولس ان باتوں کو نہیں مانتا تو خدا کے حضور کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی مقبولیت کا، اس کے حضور، خدا کے حضور قبولیت کا سب سے بڑا وجہ جو بنی ہے، سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مان رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہگاروں میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ سو آپ کے لیے ایک بلیسنگ کی بات ہے، ذرا اسے اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ ہم انسانوں کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم انسانوں کو چکر دے سکتے ہیں، ہم انسانوں کو اپنی باتوں سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں، ہم اپنا آپ نہ دکھائیں، لیکن خدا کے سامنے سچ بولنے سے کبھی گریز نہ کریں، مان جایا کریں، کیونکہ خدا تو آپ کے دلوں اور اس سے بڑھ کر آپ کے گردوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ باتیں جو تنہائی میں، وہ باتیں جو روشنی میں نہیں، اندھیرے میں آپ کی اور آپ کی زندگی میں موجود ہے، خدا تو انہیں بھی جانتا ہے، خدا تو آپ کی خوابوں کو بھی جانتا ہے، اور خدا ان خیالوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ سو پھر ہم خدا کے سامنے سچ بولنے سے کیسے اپنا منہ بند رکھ سکتے ہیں؟ کیسے؟ عزیزو، اپنے منہ کو کھولا کریں، اپنے منہ کو کھول کر اقرار کیا کریں، مانا کریں خداوند میرے سے یہ گھمنڈ کی بات ہوئی ہے، میرے سے یہ گناہ کی بات ہوئی ہے، میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اس لت کا عادی ہوں، مجھے معاف کر۔ اور میں آپ کو خدا کی ایک محبت کا بڑا نمونہ پیش کرتا ہوں کہ خدا معاف کرنے کے لیے قادر اور سچا خدا ہے، لیکن ان کے لیے جو معافی مانگ کر تائب ہو جاتے ہیں، جو معافی مانگ کر اقراری ہو جاتے ہیں، ان کے لیے۔ اب دیکھیے گا پول کیا اپنے گناہ کا اقرار کیا کر رہا ہے؟ ایسے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں، کیوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے نا، دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ یہ آج کا سٹیٹس تھا، یہ اس وقت کا جب وہ بات کہہ رہا ہے، لیکن
وہ اپنا ماضی یاد کرتا ہے. ماضی یاد کرنے سے مت ڈرا کریں, ماضی کو یاد رکھا کریں, کیونکہ ماضی یاد رہے گا تو منہ پہ شکر گزاری رہے گی. آپ کا ماضی آپ کو یاد نہیں رہے گا, آپ کے منہ پہ شکر گزاری نہیں آ سکتی. اور پال کی شکر گزاری کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا ماضی یاد رکھے ہوئے تھا کہ ایک ماضی میں کیا ہوا تھا. اس نے کہا خدا نے تو مجھے دیانتدار سمجھ کر خدمت سپرد کی ہے, اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا تھا. کفر بکنے والا پتہ, خدا کے خلاف باتیں کرنے والا, خدا کو برا بلا کہنے والا. اس نے کہا میں کفر بکنے والا تھا, میں ستانے والا تھا, خدا کے ماننے والوں کو ستانے والا تھا, میں بے عزت کرنے والا تھا. سارے گناہ گنا رہا ہے, تو بھی مجھ پر رحم ہوا. اور اس وقت میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی میں یہ کام کہ خدا معاف کر دیتا ہے, ماننے والوں کو, اقرار کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. میرے عزیزو اپنے ماضی کو مت بھولیں. آج آپ دعا کرنے والے ہیں, آج آپ دعا کرنے والی ہیں, آج آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے, آج آپ گیت گاتے ہیں, آپ آج پرستش کرتے ہیں, آپ اگر آج خداوند کے گھر میں خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں, مت بھول میرے بھائی, مت بھول میری بہن, تو نے آغاز کہاں سے کیا تھا اور اس سے پہلے کیا تھا, اس سے پہلے تیری زندگی کیسی تھی, کون سی جادوگریوں میں پھنسا ہوا تھا, کون سی بدکاریوں میں پھنسا ہوا تھا, کون سے مسائل تجھے تھے, کون سی چوریاں ڈاکے کرتا تھا اور کون سی بدکاریاں تیرے اندر تھی. مت بھول, مان کے خدا تو نے مجھے سار سے لے کر پاؤں تک دھو دیا ہے, مجھے نیا بنا دیا ہے, مجھے تبدیل کر دیا ہے. میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا, اب مجھے نیا بنا کر تو نے مجھے ایک اور مخلوق بنا دیا ہے. اقرار کیا کریں, منع کریں کہ خداوند میں ایسا تھا لیکن اب میں ایسا نہیں رہا. ہاللیلویا. ہم مانتے نہیں ہیں. کئی لوگوں نے سنے میں جماندرو ہی دعا کرنا سا, میں نکاح جیسا چلو دعا کرنا. او بھائی مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ ایج کے جو فیکٹرز ہیں یہ لائف میں مختلف تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس شخص نے زندگی میں 4 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کی تھی, اور اس کے دوستوں نے اسے رکھا ہوا تھا. وہ اکثر 4 دوست بندے نا ایک بھی رکھے ہوتا ہے جنہوں نے نا جبتا لاڑیاں ہوتی ہیں جسے انہوں ذلیل کرنا ہوتا ہے نا. میں اس شخص کو جانتا ہوں, وہ بندہ 4 بندوں میں بیٹھنا, ہنستے رہنا آگے سے, اور وہ شگل لگانے کے لیے رکھا ہوا تھا. پھر اس شخص کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کا آنا ہوا, لیکن یسوع مسیح کے آنے سے پہلے وہ ہر طرح کی بدکاری میں گھرا ہوا تھا. کسی انسان کی دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے والی بدکاری میں نہیں, وہ اپنی ذات میں بدکاری میں گھرا ہوا تھا. وہ جوانی کے عالم میں وہ سگریٹیں بھی پیتا تھا, وہ جوانی کے عالم میں طرح طرح کی کوتاہیاں بھی کرتا تھا, وہ بہت ساری چیزوں میں انوالو تھا. وہ اپنی زندگی میں بڑے مزے میں تھا کہ اچانک ایک دن یسوع مسیح کی آواز نے اسے بلا لیا, اور یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا خداوند میں گناہگار ہوں. اس نے کہا اے خدا میں تیرے قابل نہیں ہوں, میں تو گناہگار ہوں, میرے اندر تو 4 بندوں میں کھڑے ہو کر بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. لیکن اس خدا نے کہا میں تجھے طاقت دوں گا, میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا, میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے نیا بنا دوں گا. اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے معاف کرے گا تو میں تیری خدمت کروں گا. اور وہ شخص کوئی اور نہیں ہے, وہ آپ کا خادم پاسٹر آفتاب رحمت ہے. کیسے خدا نے گناہوں میں سے نکالا, کیسے بدیوں میں سے نکالا, کیسے لڑک پن میں جب دنیا بدکاری میں پاؤں رکھ رہی ہوتی ہے
بدکاری میں سے نکال لیا، خدا نے مجھے گرنے نہیں دیا، خدا نے میرا ایمان نہیں خراب ہونے دیا، خدا نے مجھے اپنے لیے چن لیا اور اس نے کہا میں تجھے طاقت بخشوں گا، میں تجھے بولنے کی طاقت دوں گا، میں تجھے بولنے کی طاقت دوں گا۔ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر تو اپنے گناہوں سے آج پریشان ہے، اگر تو اس بات کو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، بیٹھی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے گناہوں کا سائز بہت بڑا ہے، میرے منہ کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں بڑی گندی ہیں، اور میرے بھائی آج خدا تجھے نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ایک خدا کا کام کرنے والوں، خدا گناہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، ایسی سزا دیتا ہے دنیا یاد رکھتی ہے، اور اقرار کرنے والے کو پکڑتا ہے اور ایسا لیڈر بناتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اپنی زندگیاں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزو، خدا آج آپ کو بلاتا ہے۔ میں کبھی نہیں بھولا، میں کبھی نہیں بھولا کہاں سے نکلا ہوں، میں کبھی نہیں بھولا میں کہاں سے نکلا ہوں۔ خدا نے کہا تو 4 لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں تجھے ہزاروں ہزار کے سامنے کھڑا کروں گا، میں تیرے منہ میں اپنا کلام رکھوں گا، میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا، میں تجھے روحوں کی نجات کے لیے استعمال کروں گا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ آج تک کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ گھبرائیے مت ڈریے، وہ دھوتا ہے، وہ پاک کرتا ہے، اس کے پاس پاک کرنے کی طاقت ہے۔ بس اقرار کیجئے اور سچے دل کے ساتھ کیجئے۔ آپ کا سچے دل کا اقرار، آپ کا سچے دل کے ساتھ ماننا آپ کو بحال کر دے گا، آپ کو نیا بنا دے گا، آپ کو تبدیل کر دے گا۔ اور جو نہیں مانتے ان کا کیا حال ہوگا؟ آئیے بائبل مقدس میں ذرا پرانے عہد نامہ میں چلیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے ذرا دیکھیں گنتی کی کتاب، جی گنتی 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں۔ گنتی 16 کی 23 میں لکھا ہے، آئیے ذرا پڑھیں۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا تو جماعت سے کہہ کہ تم کورہ اور دادن اور ابرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر دادن اور ابیرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورہ اور دادن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور دادن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، غور سے سنیے گا، تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ یہاں رکیں گے، یہاں رکیں گے۔ کورہ اور اس نے اپنے ساتھ 250 لوگ اور ملا لیے، پاورفل لوگ، بنی اسرائیل کے زبردست لوگ، اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک شوشہ چھوڑا۔ اور وہ شوشہ کیا تھا کہ موسیٰ کوئی زیادہ نبی ہے، ہارون کوئی زیادہ نبی ہے، خدا ہمارے درمیان ہے، ہم بھی نبی ہیں۔ اور موسیٰ کی لیڈرشپ کو چیلنج کر دیا۔ خدا نے اسے کہا کہ تو شریروں کا حال دیکھے گا،
تو ان کو سزا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ ان کے خیموں سے دور ہو جائیں۔ اور سے سنیے گا، بڑا زبردست واقعہ بائبل مقدس کا، جب شریروں کو سزا ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ عام موت مرے، اور سے سنیے گا، اگر یہ عام موت مرے تو پھر میں خدا کا خادم نہیں ہوں۔ اگر یہ ویسے ہی کسی حادثے سے مر جائیں تو پھر میں خدا کا خادم نہیں ہوں۔ پھر اس سے مانگا کیا؟ سنیے گا، مانگا 29ویں آیت میں ہے، اگر یہ آدمی ویسی ہی موت سے مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر یا گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائے، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں، اور سے سنیے گا، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، یہ آخر میں آپ کو ایک دم سے ہلا کر رکھ دے گا۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور اس کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، میں بارہا آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان باتوں سے آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو مل جائیں گے، کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ بڑھنے والی چیز یہ ہے کہ اب مخالفت کا رخ کچھ اور ہو گیا ہے۔ پہلے باہر والے بیرونی لوگ باتیں کرتے تھے، اب کچھ اپنے ہی مل جاتے ہیں ساتھ میں، ہاں ہاں جی جی ایسا ہی ہے یا ایسا ہی ہوگا کہہ کر محفل کو گرم رکھتے ہیں۔ بچیے بچیے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ کورہ اور اپنے ساتھ ملانے والے 250 آدمی کس کے خلاف گئے؟ خدا کے خادم کے خلاف گئے، اور خدا کے خادم کے خلاف منہ کھول دیا، آپس میں گفتگو کی، کہا خادم کوئی بڑا خادم ہے، یہ زیادہ خادم ہے، ہم خادم ہیں، ہم بھی خادم ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بھول گئے کہ موسیٰ کی وجہ سے خدا ان کو بھی برکت دے رہا تھا۔ بولے ہاللیلویا۔ موسیٰ کی بدولت ان پر رحم ہو رہا تھا۔ خدا نے کہا ہٹ جاؤ، میں انہیں ابھی جلا کر بسم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، سارے نہیں، سارا بنی اسرائیل کیوں؟ ان کو جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دے۔ اور ایسا ہوا۔ اپنے منہ کو کنٹرول کیجئے، اپنے منہ کو باندھیے، اپنے منہ کی حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے۔ آپ کو فرشتہ بھی آ کر کہہ رہا ہے نا کہ آؤ مل کر خدا کے خادم کے خلاف بات کریں، تو اسے کہیں بھائی میں کورہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے اور اپنے گھرانے کا خیر خواہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میں خدا کے خادم کے خلاف نہیں بولا اور میں خدا کے خادم کی بات کر رہا ہوں، چلتے پھرتے پردیاں کی گل نہیں کریں گے، خدا کے خادم کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا سے کہا کرے خداوند اس دل میں اپنے پرکھ والی کو بھی ڈال دے تاکہ میں پرکھ سکوں کون خادم ہے کون نہیں ہے۔ مت کورہ بنے اور مت گفتگو کر کے کورہ کی طرح سزا کو پائے۔ آج سزائیں مختلف ہو گئی ہیں لیکن ملتی ضرور ہے۔ بچیے بچیے، اپنا منہ بند رکھیے۔ خدا کے بھائی ایپ جوئی تک کرنی نہیں چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی؟ ایپ جوئی کیوں نہ کرو؟
اچھا یہ نہیں کہا کہ تم پر آگ برسے گی، تم جیل میں ڈالے جاؤ گے، تم پر یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، اس کی سزا کیا ملے گی؟ تمہاری بھی کی جائے گی. عیب بیان کرو گے تو تمہارے بھی کیے جائیں گے، تم دوسرے کے خلاف بولو گے تمہارے خلاف بھی بولا جائے گا، تم دوسروں میں کیڑے نکالو گے تمہارے بھی کیڑے نکالے جائیں گے. منہ کو بند رکھیے اور کوشش کریں کہ کم سے کم اپنے منہ کو کسی کے بھی خلاف کھولیں، اور خدا کے خادم کے تو کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اگر وہ خادم خدا کا بھیجا ہوا ہے تو کڑائی ہو جائے گی، پھر کام خراب ہو جائے گا. اسے کیا کہا؟ خداوند اگر یہ عام مرے تو پھر میں تیرا خادم ہی نہیں ہوں، پر کر کچھ ایسا کرشمہ کہ زمین کھلے، سارے اندر جان، پھر منن گے کہ مینوں خدا نے بھیجا ہے. اور ابھی اس کے منہ کی بات ختم ہی ہوئی تھی، زمین کھل گئی. کورا اور اس کے سارے رفیق زمین کے اندر، اور خدا نے ثابت کر دیا کہ موسیٰ کو میں نے بھیجا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اب شکر گزار ہے کہ چرچ بن گیا ہے، ہم جلدی وہاں پر شفٹ ہونے والے ہیں. لیکن جب یہ اس چرچ کو میں نے لیا تھا آج سے 12 سال پہلے، غور سے سنیے گا، یہ بہت بڑی گواہی ہے. جب میری اس کے اونر سے بات ہو رہی تھی تو ایک دفعہ ہو کے ڈیل ختم ہو گئی. غور سے سنیے گا، بڑی دیر کی بات. وہ 2 مہینے بعد دوبارہ ڈیل ہوئی. ہم یہاں پر آ گئے اور بہت سے لوگوں نے جو اس کالونی کے تھے، معتبر لوگ، وہ اس بھائی کے پاس چلے گئے. ان کا پادری صاحب بات کالونی آندے تھے کہ قبضہ کر لینا چاہتا ہے. اس بھائی نے بڑی زبردست بات کی اور مجھے 12 سال سے یاد کراتا، میں بڑا خوش ہوتا ہوں. اس نے کہا اگر پادری آفتاب خدا کی طرف سے ہے تو نہ میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں اور نہ تم لوگ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، اور اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اب بھی 6 مہینے سے دوڑ جائے گا. میں اب بھی کہتا ہوں میں خدا کی طرف سے ہوں یا نہیں کہتا ہوں. اب خدا کی طرف سے یہ قسمتی ہے، خدا ترقی دیتا ہے. خدا آپ کو جب بھیجتا ہے تو آپ کے ساتھ جاتا ہے. جب ہم نے یہ پہلی دفعہ یہاں پر ہم آئے تھے تب آپ اس کی کنڈیشن بتاتا ہوں، شاید آپ کو نشان نظر ہو. یہ یہاں سے ایک کمرہ الگ سے تھا، ہمارے پاس صرف یہ تھا، اس دیوار سے لے کر یہاں تک یہ تھا. پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ترقی دی، خدا نے یہ دیواریں گرا دی. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. پھر میری بڑی زبردست ٹیم تھی، ابلیس نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا. ایب جون نے جا کر ہوا دی کہ یہ چرچ تو تمہارے سر پر چل رہا ہے، پادری کیا چیز ہے. اور آہستہ آہستہ گھمنڈ نے سر اٹھا لیا. ان لیڈروں نے سمجھا واقعی ہی یہ تو چرچ ہمارے سر پر چل رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سیڑھی چڑھتے ہیں تو کیسے چڑھتے ہیں؟ جب چڑھتے ہیں تھوڑے سے جھکتے ہیں، ایسے چڑھتے ہیں نا، ہے نا. اور جب اترتے ہیں اترتے ہوتے ہیں، ہے نا. بہت سے بات سنیے گا، جب بندہ جھکا نظر آئے تو سمجھ لینا یہ چڑھ رہا ہے، اور جب اکڑا ہوا نظر آئے تو سمجھ لو تھلے آتے ہیں. جب جھکے گا تو سمجھنا چڑھ رہا ہے، اور جب اکڑ جائے تو سمجھنا یہ تھلے آ رہے ہیں. یہ تجربہ مجھے کوہ سینا پر ہوا جب میں پہاڑ چڑھا. پہاڑ چڑھ دیا، زور لگ رہا ہے پتھروں پہ، تھلے اترتے ہیں جا کے. اکڑنا نیچے آنے کی نشانی ہے، جھکنا چڑھنے کی نشانی ہے. اور اس ٹیم نے اپنا بیڑا گرک کیا، اکڑ آ گئی. ابلیس نے ایب جو کو استعمال کیا اور گرجا ساڑھے سر تے چلن دیا. اسی گئے تھے پلر پورے ڈگ پڑے نے. اور کیا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ملا تھا یہ تھا، پھر یہ بڑا، اور جب وہ ٹیم گئی پھر ہمیں نیچے بھی مل گیا. بولو ہالےلویا. ہم کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے.
ہمیں خدا نے بڑھا دیا کیونکہ اپنی طرف سے نہیں ہو، آسمان کے خدا نے بھیجا ہے، کیونکہ آسمان کے خدا نے مقرر کیا ہے، اس نے بھیجا ہے اور وہ ساری رکاوٹوں کو بھی دور کرتا ہے۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا کے نام سے چلنا چاہتے ہیں تو بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس سے پہلے مان جائیں، اس سے پہلے اقرار کریں، اس سے پہلے کہیں یس آئی ایم سنر، اور ساتھ میں کہیں یسوع نے میری خاطر جان دی ہے، خدا معاف کر دے، اور وہ معاف کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ وہ تیار ہے۔ قرآن نے نہیں مانا، اقرار نہیں کیا زمین کے اندر، اور آج تک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم، کوئی گروپ زندہ زمین میں دفن ہو گیا تو وہ کورے تھا، اور وجہ کیا تھی؟ خدا کے خادم کے خلاف بولنا۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ خادم دو چند عزت کے کسی چیزوں کی بےزتی کرنے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناراض ہوتا ہے، پھر وہ سزا دیتا ہے۔ سو آئیے اپنے اصولوں کو بدلیں اور اس کے حضور فتح مند ہونے کے لیے اقرار کیا کریں، ڈیلی اقرار کیا کریں۔ آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے سنیں گے کہ جب ہم ایک دفعہ بپتسمہ لے لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیلی اقرار کر کے سویا کریں، کیونکہ آپ نے آنکھ کا گناہ کیا، آپ نے کان کا گناہ کیا، آپ نے سوچ کا، دل کا گناہ کیا، آپ نے بہت سارے گناہ کر دیے نہ چاہتے ہوئے بھی، لاشعوری طور پر۔ تو پھر ان کا اقرار کرنا، ڈیلی اقرار کیا کریں، خداوند مجھے معاف کر، میں نے کیا، مان دیا کریں میں نے کیا، یس ہوا، ہو گیا، کیا۔ پال بھی کہتا ہے، پالوس رسول اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتی، لیکن جس گناہ کا ارادہ میں نہیں کرتا وہ ہو جاتی ہے، وہ بدی جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتی ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں، گوشت پوست میں ہیں، روز اقرار کریں، روز معافی مانگیں، لیکن ڈیلی کے گناہوں پہ عبرت کا نشان نہیں بننا۔ ہم نے خدا کے فضل کا نشان بننا ہے کہ مجھ پر خدا کا فضل ہو گیا ہے۔ سو ماننا بہت ضروری ہے۔ ایک حوالہ جلدی سے اور دیکھیں، نئے عہدنامہ میں چلے ذرا، اعمال 5واں باب، اعمال 5واں باب نکالیے ذرا، پڑھیے پہلی آیت سے۔ شاباش۔ اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ سنیے قیمت میں سے کچھ ٹھہر جائیے باجی جی، سن اینا لوکاں دی باجی میری نہیں۔ ہاں جی اب پڑھیے، شاباش پہلی آیت سے پڑھیے۔ قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے پڑھیے۔ اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ جی شاباش، 10ویں آیت تک پڑھیں۔
اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھ کو بھی لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ حوالہ ہے اوائل کلیسیا کا، اور اوائل کلیسیا میں جب رسول دور آیا، یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، تو رسولی دور یہ تھا کہ لوگ اپنی جائیدادیں، کھیت، گھر بیچ کر رقم لاتے تھے اور وہ رسولوں کے پاؤں پہ رکھ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رسولوں کے پاؤں پر رکھ دیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ کلیسیا کے اندر برابر ان کو تکتا تھا، ان کو استعمال بھی کیا جاتا تھا، خوراک پر بھی دھیان دیا، بہت سارے کام کیے جاتے تھے، لیکن یہ اپنی فیلنگ کے ساتھ تھا۔ جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ کرتا تھا، جو نہیں کرنا چاہتا تھا فورس کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب یہ حننیہ اور سفیرہ، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی جائیداد بیچی ہے، لیکن جب بیچ لی تو پھر دل میں خیال آیا، اوئے اینی بڑی دائی کی پادری صاحب نے پتا چل جائے گا ساڈی تنخواہ کتنی، ہمیں اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے خدا کے گھر میں، چلو تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے دے دیتے ہیں، کام چل جائے گا۔ لیکن خدا کا روح پطرس کے اندر تھا۔ جب حننیہ آیا اور اس نے روپیہ پطرس کے قدموں میں رکھا، تو پطرس نے فوراً کہا، کیا تو سارے پیسے لے آئے؟ کیونکہ اصول یہ تھا کہ جو بیچے گا ساری رقم لا کر خدا کے قدموں میں رکھے گا، اور یہ آپشنل تھا، چاہے آپ بیچیں تو چاہے آپ نہ بیچیں، لیکن اگر بیچ دی ہے تو پھر لائیں گے پورا، یہ اصول تھا، کیونکہ پھر بٹنا تھا، پھر اس کا استعمال ہونا تھا۔ جب تک وہ نہیں بیچی کوئی پریشر نہیں، لیکن اب انہوں نے بیچ دی ہے، بیچنے کے بعد دل میں آ گیا ہے کہ یار ہمیں کچھ اپنے لیے رکھ لینا چاہیے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کچھ حصہ رکھ لیا اور کچھ حصہ جا کر پطرس کے قدموں میں رکھ دیا۔ پطرس کیونکہ پاک روح سے معمور تھا، فوراً پاک روح نے کلک کیا، اس نے کہا حننیہ پورا حصہ؟ سے کہا ہاں جی پورا حصہ۔ اس نے دوبارہ پوچھا حننیہ واقعی پورا حصہ ہے؟ اس نے کہا یس پیٹر، میں سارا کچھ لے آیا ہوں۔ اور خدا نے حننیہ کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے نمونہ بنا دیا سزا کا۔ جیسے کورہ کو سزا ملی، ویسے حننیہ کو سزا ملی، اور پھر 3 گھنٹے بعد اس کی بیوی صفورہ آئی، فیرا، اور اس نے آ کر کہا، وہ بھی آ کر پطرس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پطرس سے پوچھا، اس نے کہا شاید یہ سچ بولے اور یہ بچ جائے، شاید یہ اقرار کرے اور بچ جائے، شاید یہ اقراری ہو جائے اور آسمان کا خدا رحم کر دے۔ اس نے کہا واقعی تم نے اتنے کا بیچا تھا؟ اس نے کہا یس پیٹر، اتنے کا ہی تھا۔ میاں بیوی کی کرپشن ایک جیسی۔ پطرس نے کہا تم دونوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا ہے، تم نے خدا کے خلاف کرپشن کرنے کے لیے ایک جیسا دین بنایا۔ چل 3 گھنٹے پہلا تیرا بندہ گیا سی، او دفن کر کے آگے نہیں، تم ریڈی ہو جا۔ وہی سزا، وہی اسی وقت سزا۔ تو میرے بھائی میری بہن، بی کیئرفل، خدا کے حضور میں بڑی احتیاط سے ذہن بنائیں، بڑی خدا کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
जब तक नहीं बेचा, खुदा ने ही दिया है, उसने कहा मौजा करो। लेकिन जब ये मान लिया कि अब मैंने खुदा को देना है और हम उसमें चक्कर चला जाते हैं, फिर खता हो गई, फिर गलती हो गई, फिर हमसे गलती हो गई। फिर खुदा हमें याद कराता है, तूने कहाँ सोचा था, क्या सोचा था, और तूने क्या किया, अब देख मैं तुझसे कैसे निकलवाता हूं। शुक्र मनाइए कि हननिया ते सफूरा अलग जेड़ा असूल खुदा ने बदल देता है। खुदा बचाने के लिए तैयार है, खुदा माफ करने के लिए तैयार है, खुदा बरकत देने के लिए तैयार है, खुदा मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मेरे भाई मेरी बहन आपने दिल में कुछ सोच रखा है तो उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। मत उसमें से कीजिए, मत उसमें से रखिए, क्योंकि जो कुछ था वो आपका और खुदा ने आपको दिया हुआ था, वो खुदा की तरफ से था। लेकिन अगर आपने उसे जब देने का सोच लिया तो फिर वो खुदा का हो गया, फिर वो आपका नहीं रहा। ये सोचने से पहले ही अपने दिल को मजबूत कर लें कि मैं जो कह रहा हूं वो कर सकूंगा कि नहीं। नमूना कौन सा बनना है? अच्छा, बुरा नमूना नहीं बनना। सो मैं ज्यादा नहीं आपको डराऊंगा कि टारी ना जाए हो, लेकिन सिखाऊंगा जरूर कि ऐसा है। खुदा अपने सुल्लुक का पकड़ता है ना, खुदा जो कहता है वो कर देता है। तो इन सुल्लों में भी वो ऐसा ही है। अगर आपने कुछ माना हुआ है, अगर आपने खुदा के हुजूर में कुछ कहा हुआ है, आज दो काम कीजिएगा। या तो आज वादा करके जाइएगा खुदा मैं जल्द पूरा कर दूंगा, या आज उसके सामने कहिएगा खुदा मैंने माना था, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे। वो माफ भी कर दे। मैं आज आपको यकीन दिलकर भेजने वाला हूँ। यहाँ पर माना है तो आज या तो कहिए खुदावन मैं जल्द पूरा करने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं तो कहिए खुदावन नहीं हो सकता, कहा तो था नहीं हो सकता। इकरार कर लीजिए, मान लीजिए, कह दीजिए खुदावन मैं क्या करना चाहता था नहीं हुआ, सॉरी मैं नहीं कर सकता, और वो माफ कर देगा। आपके ऊपर से बोझ उतर जाएगा, आपकी बरकतें रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। जो उस ब्लेसिंग के साथ ब्लेसिंग्स आनी थी वो रुकी हुई है। खुदा कहता पहला कर फिर कराना। अब आपने कहा मैंने नहीं करना तो माफी मांग लीजिए, ये आसान तरीका है अपनी बरकतों को बहाल करने का। सो खुदा ने किन किन को माफ किया है ना। आइए जरा जल्दी जल्दी चलते हैं, आज पक्षा भी है। अब्राहम से भी ये गलती हुई थी, मतलब आपको, बल्कि गुनाह हुआ। कैसे? अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को अबीमेलेक बादशाह के सामने कह दिया मेरी बहन, जिਵੇਂ मेरे को नहीं निकल गई बाजी, तो मैं तो ताड़ी बाजी गया। अब्राहम ने वाकई क्या थी, नहीं जी मेरी बाजी, गुनाह हो गया, गलती हो गई, लेकिन खुदा ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने फिर उसकी लॉजिक दी। उसने कहा वो मेरी बहन है, बीवी तो है लेकिन बहन भी है। कैसे? उसने कहा ये मेरे बाप की बेटी है लेकिन मेरी माँ की बेटी नहीं है। मेरे बाप की बेटी है, यानी कि अब्राहम के बाप की दूसरी बीवी से था। सो वो उसकी बीवी थी, लेकिन साथ में उसकी बहन थी, माओ नहीं प्यो। माँ उनकी दोनों की एक नहीं थी, लेकिन बाप दोनों का एक ही था। उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलिया, लेकिन था तो गलत। लेकिन खुदा ने फिर भी उसे माफ किया, सरफराज किया और कौमों का बाप बना दिया। दाऊद से गुनाह हुआ, बत्सबा के साथ ताल्लुकात, फिर उसने उसकी बीवी उसके हस्बैंड को मरवा दिया, हित्ती यूरिया को। लेकिन नातन ने जब उसे कहा दाऊद ने गुनाह किया है तो उसने तौबा की। तौबा कहां से की पता आपको? कहां से शुरू की? ज़बूर कहते हैं मैनू विच गुनाह दे, वहां से तौबा करना शुरू की, और फिर खुदा ने उसे माफ कर दिया और इस्राएल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। अब्राहम, दाऊद
और फिर एक और शख्स है जिसका जिक्र करके मैं कलाम को बंद कर रहा हूँ, पतरस ने गुनाह किया। पता आपको क्या गुनाह था उसका? हाँ? कोई बुलंद आवाज से। पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। कितनी दफा? क्या कहता था? मैं जानता ही नहीं हूं ये कौन है। अरे अगर तूने ऐसे कपड़े पहने, उसने कहा मैं इनसे ही पाऊंगा। तेरी बोलनी भी वैसी है। उसने कहा मैं बोलना ही है, मैं नहीं जानता। लेकिन 3 मर्तबा यीशु का इनकार करने वाला जब इकरार करता है, तौबा करता है, माफी मांगता है, तो बहाल होता है। और इतना बहाल होता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उसके हवाले करके जाता है और कहता है तू मेरी भेड़ें चरा। नमूना बन गया इकरार करके। मेरे अजीजों, पॉल ने क्या कहा? मैं कुफर बकने वाला हूं, मैं सताने वाला हूं। लेकिन पहले जब से मैंने यीशु को कबूल किया और अपने गुनाह का इकरार किया, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था, लेकिन अब मैं रसूल आजम बन गया हूं। खुदा ने उसे रसूल आजम बना दिया। हालेलुया। याकूब पुराने अदम में अपने भाई से धोखे से बरकत लेता है, लेकिन खुदा उसे इस्राएल का बुजुर्ग और खुदा के वादे में शामिल कर लेता है। अजीजों, आप और मैं बड़े गुनाहगार हैं, छोटे गुनाहगार हैं, जैसे भी हैं, नमूना बनिए। इबरत का नहीं, नमूना बनी बरकत का, दूसरों के सामने कि आपको लोग देखकर कहें अगर इसको खुदा माफ कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है, अगर इसको खुदा माफ कर सकता है तो मुझे भी कर सकता है, अगर इस खानदान को बहाल कर सकता है तो मेरे खानदान को भी बहाल कर सकता है, अगर खुदा इसके अंदर अपनी आग लगा सकता है तो मेरे अंदर भी लगा सकता है। वक्त इकरार कीजिए, मानिए, माफी मांगिए और माफ करने वाला खुदा आपको दुनिया के सामने नमूना बना देगा। अब आप इबरत वाला नमूना बनना चाहते हैं तो फिर अपने गुनाह का इकरार मत कीजिए, लेकिन अगर आप दूसरों की बरकत का नमूना बनना चाहते हैं तो यकीनन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए, अपने गुनाह का इकरार कीजिए, मानिए और वो आपको अपनी बादशाही में दाखिल करके नया बना देगा। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों।